بالمشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بالمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سبھی صاحبان ایمان جو آج اس فرش اعزا پر امام زمان کو ان کے جد مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، معصوم کونین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ان مجالس کے عنوان کے طور پر ولایت الہیہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کل سے کیا گیا، اور آئے ولایت میں نے کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور آج بھی، اور یقیناً اعلان پروردگار کے مطابق اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، لیکن تیسری ذات مقدس کے لیے براہ راست جملہ نہیں کہا گیا، بلکہ گفتگو یوں کی گئی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی قیام نماز بھی اس ذات مقدس کا کام ہے کہ جسے قدرت نے اپنی ولایت کے لیے منتخب کیا ہے، اسی لیے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی گئی۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، صرف خود نہیں پڑھتا بلکہ قیام نماز، اور وہ ہمارا اور آپ کا مولا ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ولی۔ میں نے کل آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی تھی قرآن مجید سے کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں ہر ایک کا ولی نہیں ہوں۔ اللہ کس کا ولی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ جاثیہ میں، ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور اللہ متقین کا ولی ہے، اللہ صاحبان تقوی کا ولی ہے۔ تیسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالحین کا ولی ہے۔ اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ متقین کا ولی ہے، اللہ صالحین کا ولی ہے۔ اللہ نے، میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ گزارش عرض کی تھی کہ پروردگار عالم خالق ہے، رازق ہے، رحمان و رحیم ہے، ہر ایک کے لیے ہے، مگر ولایت کے بارے میں جب گفتگو کرتا ہے تو ہر ایک کے بارے میں اعلان نہیں کرتا،
افراد محدود ہو گئے. میں ولایت صرف اس کی کرتا ہوں جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقوی ہے، جو صالح ہے. میں اس کا ولی ہوں. یہ اعلان پروردگار ہے. قرآن مجید کی آیات میں اس بات کی وضاحت خالق حقیقی نے کی ہے کہ میں ولایت صرف ان لوگوں کی کرتا ہوں جو مومن ہے، متقی ہے، صالح ہے. باقی جو افراد ہیں ان کی ولایت، اور میں نے کل آپ کے سامنے ایک وضاحت اور بھی کی تھی کہ اللہ جس کی ولایت کرتا ہے اسے ظلمات میں رہنے نہیں دیتا، ظلمات سے نکالتا ہے، نور سے ملا دیتا ہے. مگر جو کفر اختیار کر لیتے ہیں ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نور سے نکالتا ہے، ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. لہذا کفر کی صورت میں اگر کوئی انسان حالت کفر میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ بھی ولایت سے خالی نہیں ہے، وہ طاغوت کی ولایت میں آتا ہے، اور طاغوت اسے نور کے پاس نہیں رہنے دیتا بلکہ نور سے اسے نکالتا ہے اور ظلمات میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں، برائیوں میں غرق کر دیتا ہے. محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو کفر کرنے والوں کا مسئلہ ہو گیا. لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے. مومن کے بارے میں تو وضاحت ہو چکی ہے نا کہ جو بھی مومن ہے، متقی ہے، صالح ہے، اللہ اس کی ولایت کرتا ہے. جو صاحب ایمان نہیں ہے تو عدل الہی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے لیے بھی کسی کا تقرر کیا جائے یا نہیں؟ اللہ نے ان کے لیے بھی اسے مقرر کیا ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے. اعلان پروردگار کے مطابق اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينُ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے. ہم نے شیاطین کو ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو مومن نہیں ہے. اب اگر کہیں سے شیطنت ظاہر ہوتی ہو تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، کیونکہ جو صاحب ایمان ہوگا اللہ کی ولایت میں ہوگا، جو مومن ہوگا وہ متقی ہوگا، جو متقی ہوگا وہ صالح ہوگا. اور جس میں یہ خصوصیات اور صفت پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی ولایت میں رہتا ہے، اور اللہ اسے ظلمت میں نہیں رہنے دیتا، اسے تاریکی میں نہیں رہنے دیتا. اگر تاریکی میں نہیں رہنے دیتا، روشنی میں رہتا ہے، اجالے میں رہتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے خوف نہیں ہے نا. ڈرتے تو اندھیرے والے ہیں جن کے قلب میں بھی تاریکی ہوتی ہے، بینائی میں بھی تاریکی ہوتی ہے، نہ حق نظر آتا ہے نہ حقیقت نظر آتی ہے. لیکن عزیزان محترم، پروردگار عالم نے سوال کیا ہے صاحبان عقل و فہم سے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے؟ مالک حقیقی پروردگار عالم ہے، اور اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر. اس آیے کریمہ میں خدا نے ولی کی ایک صفت بھی یہ بیان فرمائی کہ جو ولایت کرتا ہے وہ نصرت بھی کرتا ہے. جو ولایت کرتا ہے وہ نصرت بھی کرتا ہے. اور اللہ کے علاوہ اس کی مملکت میں اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو زمین و آسمان کی بادشاہی اسی معبود حقیقی کے لیے ہے. اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ نصیر ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ولی اور نصیر نہیں ہے تو کیا یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حقیقی مالک زمین و آسمان اللہ ہے؟ یہ سوال ہم سے کیا گیا. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟
شاید ہم جانتے ہیں، صاحبان ایمان جانتے ہیں، صاحبان تقوی جانتے ہیں، اور صالحین اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس پوری کائنات کا مالک مالک حقیقی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو نہیں جانتے، اسی لیے خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر اس کی نصرت کا یقین رکھتے ہوتے، کہنا بہت آسان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یقین رکھنا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہماری نصرت کے لیے کافی ہے، اس بات کا یقین کرنا آسان بات نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کی معرفت کلی طور پر رکھتے ہیں، یہ یقین صرف ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور جہاں ایمان کامل ہوتا ہے